أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید رکھتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا، کلاس 7 کے لیے آج ہم نے جو ٹاپک لایا ہے وہ ہے یونین آف سیٹ، اور اس کے علاوہ انٹرسیکشن آف سیٹ اور ڈفرینس آف سیٹس سے یہ کمپلیمنٹس آف سیٹ. تو سیٹس آپ لوگوں کو میں نے کلاس میں ایکسپلین کیا ہے کہ سیٹ کیا چیز ہے. تو ابھی آج جو ہم کریں گے، ابھی آج کرنا ہے کہ یونین آف سیٹ ہم نے کس طرح معلوم کرنا ہے. دو سیٹس کا ہم نے یونین کس طرح معلوم کرنا ہے، دو سیٹس کا ہم نے انٹرسیکشن کس طرح معلوم کرنا ہے، دو سیٹس کا ہم نے جو ہے دو یا دو سے زیادہ اس کا جو ہے ہم نے جو ہے انٹرسیکشن، یونین اور کمپلیمنٹ کس طرح معلوم کرنا ہے. تو فرسٹ آف آل میں نے آپ لوگوں کو لکھا ہے یونین آف سیٹ. اچھا، یونین آف سیٹ میں ہم نے کیا اٹھانے ہیں؟ which contains of element of all the elements of both sets. ہم نے وہ ایلیمنٹس اٹھانے ہیں سیٹ. فار ایگزامپل دو سیٹس ہے، ایک ہے سیٹ اے، دوسرا ہے سیٹ بی. سیٹ اے میں جتنے ایلیمنٹس ہے، سیٹ بی میں جتنے ایلیمنٹس ہے، دونوں اٹھانے ہیں. مگر اگر اس میں سے ہمارے پاس سیم ایلیمنٹ مطلب دو بار آیا ہو، دونوں سیٹس میں سے آیا ہو، تو ہم نے اس میں سے ایک اٹھانا ہے، دو نہیں اٹھانے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں، میں نے آپ لوگوں کو سیٹ کا ڈیفینیشن بھی کروایا ہے کہ نو ریپیٹیشن، اس میں سے ریپیٹیشن نہیں ہوگا، سیٹ میں ریپیٹیشن نہیں ہوگا، لہٰذا سیٹ کا آنسر بھی سیٹ آئے گا نا. تو سیٹ کا آنسر بھی ہم نے اس طرح لانا ہے کہ ریپیٹیشن نہیں لانا ہے. باقی سارے ایلیمنٹس اٹھا کے ایک سیٹ میں لکھ لو، آنسر آ جائے گا. ابھی یہاں پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اچھا سمپل، اچھا ڈو ناٹ رائٹ ایلیمنٹ مور دین ونس، وہ میں نے ایکسپلین کیا کہ ہم نے. اچھا سمپل اس کا یو اس طرح یو ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس اس طرح یو جو ہے یہ یونین کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے، اور اس کو ہم اس طرح بولتے ہیں، اگر دو سیٹ ہے، ایک اے ہے ایک بی ہے، تو ہم کہتے ہیں اے یونین بی. یہ ہم جو ہے اس کا یونین کے لیے استعمال کرتے ہیں. صحیح ہے. ابھی میں ایک سیٹ اٹھاتا ہوں اے 1 2 5 7 9 11 13. اچھا کرلی بریکٹس میں بند کرنا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو کلاس میں ایکسپلین کیے ہے. اچھا دوسرا ہے ہمارے پاس، چلو 2 6 10 13 15 17 21. جی اس طرح تیسرا بھی ہو سکتا ہے، اگر تین بھی ہو تو ہم کر سکتے ہیں، مگر میں آپ لوگوں کو ابھی دو کے بارے میں. ابھی یہ گیون تھا، آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا یونین معلوم کر لو. صحیح ہے، یونین معلوم کرنا ہے، اس کا سولوشن لگا لو گے. صحیح ہے، دوبارہ کوشچن لکھ لو. 1 2 5 7 9 11 13. دوسرا ہمارے پاس سیٹ ہے 2 6 10 13 15 17 21. ابھی ہم نے اے یونین بی معلوم کرنا ہے. صحیح، تو میں نے یہاں پہ اگر یونین کا ہی سمبل لگا لیا تو ان دونوں سیٹ کو لکھ لو ترتیب سے اور درمیان میں یو لگا لو. صحیح ہے، تو اے والا سیٹ کون سے نمبر ہے؟ 1 2 5 7 9 11 13. یہ اے والا سیٹ ہو گیا. درمیان میں یونین کا جو سمبل ہے وہ لگا لو، اور اب بی والا میٹرکس لگا لو. 2 6 10 13 15 17 21.
یہ بی والا سیٹ ہو گیا. صحیح ہے. ابھی یہ ہم نے لکھ لیا ترتیب سے. ابھی آنسر اس کا آنسر آ جائے گا اے یونین بی از اکول ٹو. ابھی اس میں سے آنسر لکھنا ہے. دونوں سیٹ سے ہم ایک سیٹ بنائیں گے مگر کیونکہ 1 اس میں ہے وہاں پہ نہیں ہے لہذا اٹھا لو. 2 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. تو ہم تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اے سیٹ کا اور بی سیٹ کے سارے ایلیمنٹ اٹھا لو یونین میں سارے اٹھا لو. مگر کیونکہ اگر ریپیٹیشن آتا ہے تو وہ تو ہم دو نہیں لگا سکتے ہیں نا. پھر تو سیٹ آتا نہیں ہے لہذا ان دو میں سے ایک اٹھا لو. 5 یہاں پہ ہے وہاں پہ نہیں ہے لہذا ایک لکھ لو. اس کے علاوہ 6 اس کے علاوہ 7 اس کے علاوہ یہاں پہ 9 وہاں پہ ہے 10 یہاں پہ ہے 11 وہاں پہ ہے 13 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ادھر دیکھیں 13 دونوں میں ہے مگر ہم نے ایک اٹھانا ہے دونوں نہیں اٹھانے ہیں. اچھا اس کے علاوہ 15 اور 17 اور 21 یہ ہمارے پاس یونین کا آنسر آ گیا. سمجھ گئے. اگر 3 میٹریسز ہو تو یہ اگر 3 سیٹس ہو تو ہم یہاں پہ بھی یونین کا سائن لگا کے پھر دوبارہ یونین کا سائن لگا کے سی کا میٹرکس بھی لگا لو گے. یہاں پہ یونین کا سائن لگا کے سی والا بھی لگا لو. تینوں سے پھر جو ہے سارا ایلیمنٹس اٹھا لو مگر ہم نے ریپیٹیشن اس آنسر میں نہیں لانا ہے. صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس یونین کا ہے. اگر یہاں پہ ابھی میں نے دو بار لکھا تھا تو پھر تو میں نے کہا تھا کہ سیٹ تب ہوگا جب ریپیٹیشن نہ ہو. تو پھر تو ادھر اس میں سے ریپیٹیشن آیا تو پھر یہ والا تو آنسر جو تھا یہ تو ہمارے پاس سیٹ آتا ہی نہیں ہے. لہذا ہم نے آنسر میں ریپیٹیشن نہیں لانا ہے. سمجھ گئے. آسان سی الفاظ ہے. دونوں میٹرکس کے سارے نمبرز یا سارے جو بھی ہے اٹھا لو. صحیح ہے. مگر یاد رکھے سارے سیٹس دونوں اٹھا لو. سارے سیٹس دونوں اٹھا لو. سارے ایلیمنٹس آف سیٹس اٹھا لو مگر جو 2 بار آیا ہے اس میں سے ایک اٹھا لو. سمجھ گئے. یہ تھا یونین. ابھی انٹرسیکشن میں ہم کیا کریں گے. انٹرسیکشن اس کا اپوزٹ ہوتا ہے الٹا ہے. اس میں ہم نے سارے اٹھانے تھے وہاں پہ ہم نے صرف اور صرف کام اٹھانے ہیں. ایزی کیا ہے. which consists of all the common elements of both sets. ہم نے وہ نمبرز اٹھانے ہیں سیٹس کے جو کامن ہو دونوں سیٹس میں سے کامن ہو. سمجھ گئے. اور سمپل اس کا الٹا یو والا ہوگا. اس کو بس پوچھو میں الٹا یو ذرا کوئی والا یو بنا لیں گے. یہ ہمارے پاس انٹرسیکشن کا سائن ہے. سمپل ہے. صحیح ہے. اور اس کو ہم ریڈ کس طرح کرتے ہیں. اے انٹرسیکشن بی یا اے انٹرسیکشن سی یا جو بھی ہو جو 2 سیٹ ہو اس کا نام مگر درمیان میں اس کو ہم کہتے ہیں انٹرسیکشن. سمجھ گئے. اچھا ابھی ہم اگر 2 میٹرکس کو 2 سیٹس کو اٹھا لے جی 1 2 5 7 9 11 13 دوسرا تھا 2 6 10 13 15 17 21 ہمیں کہتا ہے کہ کیا معلوم کر لو. اس کا انٹرسیکشن معلوم کر لو. انٹرسیکشن معلوم کر لو. سمجھ گئے. سولوشن لگا لو اسی طریقے سے. اے والا سیٹ لکھ لو. اے والا ہمارے اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو اے والا لگا لو
1 2 5 7 9 11 13. दूसरा, अभी इसमें से हमने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है और दूसरा लगा लो। दूसरा हमारे पास है 2 6 10 13 15 17 21। जी शाबाश। इधर देखें, हमने क्या करना है, इसमें से अभी हमने कॉमन उठाने हैं। कॉमन, जी बिल्कुल, दोनों सेट्स का जो कॉमन होगा वो इंटरसेक्शन का आंसर होगा। जी बेटा इधर देखें, हमारे पास कॉमन दोनों में से क्या है, एक है 2, दूसरा क्या है, एक है 13। लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 और दूसरा हो जाएगा 13। ये हमारे पास इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। सी, तो इंटरसेक्शन में याद करना है कि हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन उठाने हैं। यूनियन में हमने दोनों के सारे एलिमेंट्स उठाने हैं, मगर जो 2 बार आए हैं वो 1 बार उठाने हैं। समझ गए? इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अच्छा, और इसके अलावा अगर दोनों में से कॉमन ना हो, फॉर एग्जाम्पल 2 सेट आपको दिए हैं जो डिफरेंट थे और आपको कह दे कि इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लो, तो फिर हमारे पास आंसर आएगा इस तरह। इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। क्या कह सकते हैं? एम्प्टी सेट, खाली सेट। सही है, क्योंकि दोनों में से कॉमन कुछ है ही नहीं, तो हम क्या उठाएंगे, लिहाजा हम इसका आंसर फिर एम्प्टी सेट देंगे। अगर दोनों में से कॉमन ना हो, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, तो आप लोग आंसर में एम्प्टी सेट ला सकते हो। आंसर आप लोगों का होगा एम्प्टी सेट, खाली सेट। समझ गए? अच्छा, अभी हमारे पास ये आप लोगों का नोट्स हो गया। इसको आप लोग जो है फिर अगर स्क्रीनशॉट करते हो और लिखते हो या जो भी करते हो तरीका, मगर ये आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है। सही है, ये सारा आप लोगों ने नोटबुक में लिखना है। अभी मैं इसको साफ कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी डिफरेंस ऑफ सेट जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लिहाजा मैं इसको साफ कर रहा हूं। सही है, अच्छा जी। तो अभी इसके बाद जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो है डिफरेंस ऑफ सेट, फर्क ऑफ सेट। मगर अगर आपको बता दें कि ए और डिफरेंस के लिए ये लाइन इस्तेमाल करना है, ए अगर इस तरह किया तो इसका मतलब है ए डिफरेंस बी, और अगर इस तरह किया तो इसका मतलब है बी डिफरेंस ए। अगर ए डिफरेंस बी मालूम करना है तो क्या करना है, is a set of all the elements of set A which are not the elements of set B। हमारे साथ अगर ए डिफरेंस बी मालूम करना है तो हमने वो सारे एलिमेंट्स आंसर में लगाने हैं जो ए में है और बी में नहीं है। आसान सी बात। और बी डिफरेंस ए का क्या होगा, जो बी में हो मगर ए में मौजूद ना हो। समझ गए? अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को खैर एक क्वेश्चन कर लूंगा। चलो 1 2 3 4 5, ये ए सेट हो गया, दूसरा बी सेट हो जाएगा। चलो 4 5 6 7 8 9। अगर मुझे बता दिया कि इसका क्या मालूम कर लो, ए फॉर बी भी मालूम कर लो, ए डिफरेंस बी। दूसरा कहता है बी डिफरेंस ए भी मालूम कर लो, सॉल्यूशन लगा लो, ए डिफरेंस बी लगा लो, ए वाला एलिमेंट सारे लगा लो, 1 2 3 4 5। सही है, और दरमियान में अभी डिफरेंस वाला लाइन लगा लो और बी वाला मैट्रिक्स लगा लो, 4 5 6 7 8 9। जी, वो एलिमेंट्स आंसर में लगाने हैं, वो एलिमेंट्स आंसर में लगाने हैं जो ए में है मगर बी में नहीं है। 1 2 3
یہ اے میں ہے مگر بی میں موجود نہیں ہے، لہذا اس کا آنسر ہو جائے گا 1 2 3۔ اب اگر بی ڈفرنس اے معلوم کرنا ہے تو ابھی بی والا میٹرکس سیٹ پہلے لکھ دو، 4 5 6 7 8 9، پھر ڈفرنس، پھر اے والا لگا لو 1 2 3 4 5۔ ابھی جو اے میں ہے مگر بی میں نہیں ہے وہ اٹھانے ہیں، جو بی میں ہے مگر اے میں نہیں ہے، جو بی میں ہے مگر اے میں نہیں ہے، تو پھر آنسر کیا ہو جائے گا 7 8 6 7 8 9۔ یہ آنسر آ گیا ہمارے پاس بی ڈفرنس اے۔ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے، اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، صحیح ہے، اور اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اے، صحیح ہے، اے ڈفرنس بی، بی ڈفرنس اے، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لہذا اگر ہم ڈفرنس کو معلوم کرتے ہیں تو اگر اے پہلے ہو تو ہم نے اے والے ایلیمنٹس اٹھانے ہیں، صرف اے کے وہ ایلیمنٹس اٹھانے ہیں جو بی میں نہیں ہیں، اور اگر بی پر اے معلوم کرنا ہے تو پھر بی والے وہ اٹھانے ہیں جو اے میں نہیں ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ ہمارے پاس ٹاپک ہو گیا ڈفرنس آف سیٹس کا، صحیح ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے کمپلیمنٹ آف سیٹ، صحیح ہے، کمپلیمنٹ آف سیٹ، کمپلیمنٹ آف سیٹ۔ تو کمپلیمنٹ آف سیٹ اگر کوئی ہمیں بتا دے کہ معلوم کر لے تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نے پھر اس طرح کرنا ہے کہ اس میں سے آپ کو ایک سیٹ دیا ہوگا یونیورسل سیٹ، یونیورسل سیٹ، یونیورسل سیٹ ہم یو سے وہاں پہ ریپرزینٹ کریں گے اکثر۔ اس کمپلیمنٹ سیٹس کا اگر ہم کمپلیمنٹ معلوم کرتے تو اس میں سے ایک یو سیٹ دیا ہوگا، صحیح ہے، اس کو ہم یونیورسل سیٹ کہتے ہیں، جو سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور دوسرا ہمارے پاس ایک سب سیٹ دیا ہوگا، صحیح، فار ایگزامپل ہمیں دیا ہے یو سیٹ، مگر ضروری ہوگا کہ جو یو سیٹ ہے وہ بڑا سیٹ ہوگا، یونیورسل سیٹ ہوگا، صحیح ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس میں اگر ویسے ایک کوشچن اٹھا لوں تو ہمارے پاس کوشچن ہے یونیورسل سیٹ ہمیں دیا ہے کہ یو از اکول ٹو 1 2 3 up to 10، اور اے سیٹ مجھے دیا ہے، اے سیٹ مجھے دیا ہے 2 4 6 2 4 6 8 ایون نمبرز، فرسٹ 4 ایون نمبرز کا سیٹ، چلو 10 بھی کر لو جی۔ ابھی ہم اس کا اگر ہمیں بتا دے کہ کمپلیمنٹ معلوم کر لیں، کمپلیمنٹ معلوم کر لیں، تو یاد رکھیں کہ ہم کمپلیمنٹ کو اس طرح ڈینوٹ کرتے ہیں، اے جو ایلیمنٹ کا مطلب اگر مجھے بتا دے کہ اے کمپلیمنٹ معلوم کر لو تو اے کے اوپر سی، سی جو ہے یہ ہمارے پاس کمپلیمنٹ ڈینوٹ کرتا ہے، سمجھ گئے؟ تو ابھی اگر مجھے بتا دے کہ اے کمپلیمنٹ معلوم کر لو تو میں کیا کر لوں گا؟ سولوشن لگا کے لکھ لوں گا اے کمپلیمنٹ برابر ہے، ابھی یہ یاد رکھیں اس میں کیا کرنا ہے، جو یونیورسل سیٹ ہے اس کو پہلے لکھو، اور جو جس سیٹ کا آپ کو کمپلیمنٹ بتایا ہے اس کو بعد میں لکھو، اور اس کا فرق معلوم کر دو، اس کا فرق مطلب جو یونیورسل سیٹ میں موجود ہو مگر اے میں موجود نہیں ہو وہ نمبرز اٹھانے ہیں، یہ ہمارے پاس اے کا کمپلیمنٹ کہتے ہیں، صحیح؟ تو ابھی شاباش سولو کر لو نا، یو والا سیٹ ہمارے پاس ہے 1 2 3 up to 10، پھر فرق یا ڈفرنس،
بی اے والا ہے 2 4 6 8 10 جی اے کمپلیمنٹ کا آنسر کیا آئے گا یو ڈفرنس اے تو مطلب جو یونیورسل سیٹ میں ہے مگر اے میں نہیں ہے کون سے نمبرز ہے جی ادھر 1 ہے وہاں پہ نہیں ہے 2 تو دونوں میں موجود ہے لہذا 3 5 7 9 یہ ایسے نمبرز ہیں جو یونیورسل سیٹ میں موجود ہے مطلب 1 سے لے کر 10 تک نمبر ہے یہاں پہ جو یونیورسل سیٹ میں موجود ہے مگر یو اور اے سیٹ میں نہیں ہے اے سیٹ میں تو یہ ہمارے پاس نمبرز ہو گئے تو یہ اے کمپلیمنٹ کا آنسر آتا ہے اگر کوئی بتا دے کہ بی کمپلیمنٹ معلوم کر لے تو مطلب یو ڈفرنس اے یو ڈفرنس بی اگر کوئی بتا دے سی کمپلیمنٹ معلوم کر لے تو مطلب یہ ہے کہ یو ڈفرنس سی آسان سی الفاظ ہے سمجھ گئے کہ نہیں تو آج کے لیے یہ کافی تھا ایک ٹاپک یونین دوسرا انٹرسیکشن تیسرا پھر ہو گیا کہ ڈفرنس ہم نے ایک ڈفرنس بی یا بی ڈفرنس اے کس طرح معلوم کرنا ہے اور چوتھا نمبر پہ ہمارے پاس ٹاپک ہو گیا کمپلیمنٹ آف سیٹس ایکسرسائز پہ جا کے اس سے کوشچن اٹھا کے خود سولو کرنا ہے یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے لہذا کسی بھی اسٹوڈنٹ نے اگر نہیں کیا تھا تو اچھی بات نہیں ہوگی اور یہ لیکچر اپنے ساتھ نوٹ کرنا ہے آج کے لیے یہ کافی تھا انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ